نمبر 73 آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، یہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کام کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار رہے ہیں۔ توجہ، ہمارا اس عشرۂ محرم کا موضوع امامت الہی ہدایت کا منشور، یعنی پروردگار نے نبوت کے بعد منصب امامت کو امت کی ہدایت کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ میں نے اپنے ٹائٹل کا ٹرانسلیٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ نے جتنے بھی اس کائنات میں، توجہ سنیں بات کا آغاز کر رہا ہوں، جتنے بھی علم ہے، علوم انسانی اور اسلامی، علم کی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ کچھ علم ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کو آسان بنانے سے ہے، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، اور ایک علم ہے علم انسانی جس کا تعلق انسان کے برین سے، ہوش سے اور عقل سے، اور ایک ہے علوم اسلامی، یعنی وہ علوم جو قرآن اور احادیث کے دامن میں پروان چڑھی ہے، اسے کہتے ہیں علوم انسانی۔ اس کا محور اور اس کا نقطہ ہدایت ہے اور تربیت ہے۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ یہ ہدایت کرنا اور انسان کی تربیت کرنا اور انسان کی اصلاح کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ، اپنے خاص بندوں کو اس ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی تربیت کرنا، ہدایت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بڑا اہم کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ لہذا اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے وہ بھی اللہ کے منتخب اور اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ بہت توجہ، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ انہی چنے ہوئے اور منتخب بندوں میں سے ایک بندہ، ایک ذات امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ چونکہ ماہ محرم ہے اور چاند رات آ چکی ہے، لہٰذا میں تھوڑا سا امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی عزاداری کے حوالے سے اپنے موضوع تک آؤں گا، تاکہ آج کی اس مجلس میں ہمارے موضوع کے لیے بنیادیں بھی استوار ہو جائیں اور بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے امام بنایا۔ یعنی قرآن مجید کا واضح سا حکم ہے، واضح سا پیغام ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ امام اجماع سے نہیں بنے گا، آئیں گی یہ ساری ٹرمز ہیں جو انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں کھلیں گی۔ امام بیعت جبری سے نہیں بنے گا، امام قہر و غلبے سے نہیں بنے گا۔ ہاں، بیعت جبری کے ذریعے، قہر و غلبے کے ذریعے، بیعت کے ذریعے ظلم و جور تو کیا جا سکتا ہے، دنیا میں انصاف قائم نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ ہے نا؟ انصاف قائم نہیں کیا جا سکتا، اور غلبے کے ذریعے
قوت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، تلوار کے ذریعے سر کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دل کو نہیں جھکایا جا سکتا. دل کو جھکانے کے لیے کردار ضروری ہے. اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں یزید کا نام لیوا نہیں موجود ہے. ان کے ظالموں کے کاخ ختم ہو گئے، قصر گر گئے، محل زمیں بوس ہو گئے، قبروں کا نام نشان بھی باقی نہیں ہے. لیکن حسین کا چرچا گلی گلی ہے، محلے محلے ہیں، ہر بستی ہے، ہر قریہ ہے، ہر دیہات ہے. حسین کا چرچا ہے نا. مجھے کسی شاعر کے 6 مصرے یاد آ گئے. وہ کہتے غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہانت کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہانت کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. اور نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا. جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا. اور یہی تو کہتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. یہ کربلا ہے. اگر جنگ 2 شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. دیکھیے میرا دوسرا تجربہ ہے گجرات میں پڑھنے کا. پہلا 2011 میں نے کانودر میں پڑھا تھا اور اب آپ کی بستی میں آیا ہوں. میں یو پی میں پڑھتا ہوں. بہرحال مجھے تھوڑا سا آپ کے ذہنوں سے یا تو آپ مجھے اپنے ساتھ ملا لیجیے یا میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، کوئی ایک صورتحال نکلے. اگر ایسے ہی ہے تو پھر مجھے بتائیے، میں اسی طرح پڑھ دوں گا. دیکھیے حسین کل بھی جیتا تھا، حسین کل بھی فاتح تھا، حسین آج بھی فاتح ہے، اور حسین قیامت تک فاتح رہے گا. اور صرف حسین نہیں، اب میں بات آپ تک پہنچ جائے، صرف حسین نہیں بلکہ کردار حسین کو، توجہ کیجئے گا، کردار حسین کو روشنی بنا کر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے والے بھی نہ کبھی کل کسی ظالم سے ہارے تھے، نہ آج ہارے ہیں، نہ کل ہاریں گے. میں نے جملہ کہہ دیا. ہاں بھئی دنیا یہی تو. یزید سوچ رہا تھا حسین 72 لے کے آئے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہے، فوج بھی مختصر ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا حسین افراد کے بھروسے نہیں آئے ہیں، اللہ کی طاقت کے بھروسے میدان میں آئے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج بھی وقت کا یزید یہی کہہ رہا ہے who is leading ایران. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایران کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایران کی کون پشت پناہی کر رہا ہے؟ ایران کو کون چلا رہا ہے؟ ارے بے وقوف، تجھے پتا نہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ حسین والے ہیں. نہ وہ کل کسی کے سامنے جھکے تھے، نہ یہ کسی کے سامنے جھکے. توجہ ہے نا؟ دنیا کنفیوز ہے. سوچ یہ رہی ہے، میں حالات حاضرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سوچ یہ رہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایران جیتا ہے کہ امریکہ جیتا ہے. توجہ کیجئے گا، ایران جیتا ہے کہ امریکہ جیتا ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہار اور جیت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، تھرمامیٹر، پیرامیٹر کیا ہوتا ہے، کیا پیمانہ ہے
کسے ہارا ہوا کہتے ہیں، کسے جیتا ہوا کہتے ہیں. اور بس یہیں سے میں اپنی بات بڑھانے لگا ہوں. کسے کہتے ہیں؟ کیا تلوار سے قتل ہو جانے والا ہار جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. کیا تلوار سے ہار جانے والا، قتل ہو جانے والا ہار جاتا ہے اور قتل کرنے والا جیت جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وقتی طور پہ تو اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، لیکن معرکہ جملہ آپ کی نظریں اور اہل اکھلیشور کے لیے، اور جملہ یہیں سے اگر میرے ساتھ آ گئے، مجھے نہیں معلوم کون اس جملے کا کیسے استقبال کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں حق و باطل کی جنگ میں قتل ہو جانا یا قتل کر دینا ہار جیت کا پیمانہ نہیں ہوتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا را کارزار حق میں، حق و باطل کی جنگ میں قتل ہو جانا یا قتل کر دینا یہ ہار جیت کا پیمانہ نہیں ہے کہ تلوار سے اگر گردن کٹ گئی تو انسان ہار گیا اور جس نے گردن کاٹ لی وہ انسان جیت گیا. یہ پیمانہ ہے؟ نہیں. پھر جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. مارکہ حق و باطل میں قتل کر دینا یا قتل ہو جانا ہار اور جیت کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جس کا مقصد زندہ ہے وہ جیت گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس کا مقصد زندہ ہے وہ جیت گیا، اور جس کا مقصد ختم ہو گیا وہ ہار گیا. اب اگر تاریخ کربلا میں یہ دیکھنا ہو کون جیتا کون ہارا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ دیکھو کس کا مقصد بچا اور کس کا مقصد نہیں بچا. یزید مسند رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی نبی آیا، نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے. یہی ہے نا؟ میں نے آپ کی خدمت میں بہت آسان لفظوں میں پہنچا دیا. یعنی بنی ہاشم نے حکومت حاصل، دین کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ڈھونگ رچایا تھا. نہ کلمہ ہے، نہ محمد ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ فرشتہ ہے. پورے اسلام پہ خط کھینچ رہا تھا. حسین آ گئے اور 10 محرم کو اپنی گردن کٹا دی. توجہ کیجئے گا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے حسین قتل ہو گئے، لیکن یہ دیکھو کہ مقصد کس کا زندہ ہے. یہی سوال میں تاریخ کے آئینے میں آپ کو اپنے ساتھ تاریخ کے اس روزن سے دکھانا چاہتا ہوں. یہی سوال سید سجاد سے کیا جب سید سجاد 1 سال شام میں یزید کے قید خانے میں رہ کر واپس مدینہ آئے. توجہ کیجیے گا. 1 سال سید سجاد 1 سال کے بعد مدینہ آئے ہیں. سید سجاد لٹا ہوا قافلہ ساتھ ہے. مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال دیا گیا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن طلحہ. پھر جملہ سن لیجئے گا تاکہ بچوں کے ذہن میں رہ جائے. ایک شخص کا نام ہے ابراہیم بن طلحہ. کس کا بیٹا ہے؟ طلحہ کا بیٹا ہے. نام سنے ہیں نا؟ طلحہ کا بیٹا ہے. بنی امیہ کا نوخار ہے، وفادار ہے. سید سجاد آئے ہیں، مدینے سے باہر خیمہ لگا ہے. حسین کا بیٹا حسین کا پرسہ لے رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد سے ملے اور سوال کرتے ہیں یبن رسول اللہ من الغالب. توجہ کیجئے گا. فرزند رسول یہ بتائیے کون جیتا کون ہارا. یہی سوال جو آج باز کے ذہن میں ہے. کل سید سجاد سے سوال تھا، سید سجاد یہ بتاؤ کون جیتا کون ہارا. لیکن سوال کرنے والے کے
سوال سے پہلے جواب کو جاننے والا امام کہتا ہے کہ میں تیرے سوال کو بھی سمجھتا ہوں، تیری نیت کو بھی سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں، سن ابراہیم بن طلحہ، ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، جب ظہر کا وقت آئے گا تم گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر جب کہو گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سمجھ جانا میرا بابا جیتا، یزید ہار گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے، محمد آل محمد۔ بھائی ہار جیت کا پیمانہ مار، پھر جملہ سنیے، بہت قیمتی جملہ ہے، مارکہ حق و باطل میں قتل ہو جانا، سر کٹا دینا، یہ سر کاٹ لینا ہار اور جیت کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے نا۔ اب سوال پھر وہی، کون جیتا؟ ایران جیتا کہ امریکہ؟ اب میں کہتا ہوں اگر رہبر کی شہادت کے بعد ایران کمپلیٹ سرنڈر ہو جاتا، امریکہ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا، تو سمجھتے ایران ہار گیا، امریکہ جیت گیا۔ لیکن رہبر شہید ہو گئے، ایک ایک جنرل اور کمانڈر شہید ہوتا رہا، دوسرا اس کی جگہ پہ آتا رہا، لیکن کیا اپنے موقف سے، اپنے سٹینڈ سے ایک قدم بھی ایران پیچھے ہٹا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں امریکہ اسی دن ہار گیا تھا، اسی لمحے ہار گیا تھا جب اس نے رہبر کو شہید کیا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیج دیجئے، محمد آل محمد۔ حضور عجیب زمانہ ہے، عجیب حال ہے، عجب فکر و نظر کی پستی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں حسین کو بیعت کر لینا چاہیے تھی یزید کی، توجہ سے، حسین کو یزید کی بیعت کر لینا چاہیے تھی۔ جن لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز حاصل نہیں ہوتی، جو لوگ یہ نہیں پہچان سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے، انہیں نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ بھائی کیوں؟ کہ حسین کو اس لیے کہ مانگنے والا بیعت کون تھا؟ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا، حسین بھی صحابی کا بیٹا تھا۔ پھر سماعت فرمائیے جملے کو، کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ سنائیں گے میں ایسے ہی سناؤں گا، اگر آپ ایسے ہی بیٹھ کے سنیے گا تو میں بالکل ایسے ہی بیٹھ کے سناؤں گا، جیسے آپ سنیے گا انشاءاللہ میں ایسے ہی سنانے کے موڈ میں ہوں۔ اب میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، جملہ پھر دوہرا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، کہتے ہیں حسین کو یزید کی بیعت کر لینا چاہیے تھی، توجہ ہے نا؟ کیوں؟ چونکہ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا، حسین بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ بس میں ان سے اتنا ہی کہوں گا، ارے بے غیرتو ذرا قرآن پڑھ لیتے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھ لیتے۔ تم قرآن پڑھتے تو ہو، سمجھتے نہیں ہو، تم نے جو کہا ہے وہ خلاف قرآن ہے، چونکہ قرآن مجید آیت مباہلہ میں کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، قرآن آیت مباہلہ میں کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم۔ ارے حسین صحابی کا بیٹا نہیں، حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اما کہاں یزید، کہاں حسین، کہاں ہندا کا بیٹا، کہاں فاطمہ کا لال؟
حسین کے مقابل کبھی کسی کو لانے کی کوشش نہ کرنا. حسین کا کسی سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے کہاں حق کا امام، کہاں باطل کا نظام، کہاں نورانی اصول، کہاں مرکز جہل و جہول، کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ، کہاں شجرہ مبارکہ، کہاں شجرہ ملعونہ، کہاں ثمرہ رحمت، کہاں نتیجہ لعنت. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قرآن میں حسین کے مقابلے میں جب کسی کو لاؤ تو سوچ سمجھ کے لانا، کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. آئیے بہت جلدی جلدی. کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 3 اصول ہیں اسلام کے دائرے میں. اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو کتنے اصول ہیں؟ 3. پہلا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، اس کے بارے میں خود اس کا کردار کیا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں. اگر حسین کو قرآن سے سمجھنا ہے تو جب محبت حسین کی منزل آئی تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جب طہارت حسین کی منزل آئی تو قرآن کہتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جب سخاوت حسین کی بات آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب امامت حسین کی بات آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جب حسین کے نفس کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، اپنے رب کی طرف پلٹا. اما جسے خالق نفس مطمئنہ کہے اس کی منزل کیا ہوگی؟ ارے یہ حسین کے نفس کا اطمینان ہی تو تھا کہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی سر سجدے میں ہے، آواز دے رہے ہیں سبحان ربی اللہ و بحمدہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. ہاں شرمائے نہیں کم از کم. اللہم سبحان اللہ. شکریہ. اب یہ میں نے قرآن سے تعارف کرایا بہت مختصر الفاظ میں. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. فرمایا ان ابنی ھذا امام اخو امام. یہ میرا بیٹا حسین امام ہے، امام کا بھائی ہے اور امام کا بیٹا ہے. پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اے اللہ اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو حسین کو دشمن رکھے، ہے نا. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر فرمایا یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا. چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں یہ دونوں قیام کریں. پھر فرمایا ان الحسین فی الجنہ. رسول اللہ کی حدیث ہے یہ.
ان الحسین فی الجنہ، حسین جنت میں ہے، یا دوسرے الفاظ ہیں حدیث کے، میں وہ عرض کر رہا ہوں، الحسین فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ وجدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحب محبیہ فی الجنہ۔ فرماتے یہ میرا بیٹا حسین یہ جنتی ہے، صرف یہی جنتی نہیں، اس کا باپ جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کا بھائی جنتی ہے، صرف بھائی نہیں، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، صرف دادا اور دادی کی بات نہیں، محبوہ فی الجنہ، اس سے محبت کرنے والا جنتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور صرف چاہنے والا نہیں، وَمُحِبُّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، چاہنے والوں کو چاہنے والا جنت میں جائے گا، وہ بھی جنتی ہے۔ اب ادھر ادھر جنت تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، در حسین پہ آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد آل محمد۔ ہاں، اور اس کا کردار بہت عظیم اور مثالی کردار کا مالک ہے حسین۔ کردار رسول اللہ، بس میں نے تمام کیا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے امیر المومنین پاس ہے، آپ نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، 6 برس کا سن ہے، توجہ سے سنیے گا، کتنے برس کا سن ہے؟ 6 برس کا۔ رسول نے اپنی آغوش میں حسین کو بٹھایا، بوسہ لیا اور بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے کہتے ہیں حسین، بابا انت افضل ام انا، بابا میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امیر المومنین سے، نزاکت کو شاید نہیں سمجھا آپ نے، امیر المومنین سے، علی سے حسین کہہ رہے بابا آپ افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ فرمایا اتفاخرنی، حسین مجھ سے مفاخرہ کر رہے ہو؟ کہا۔ اب امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کی، فرمایا انا لسان الصادقین، انا امیر المومنین، انا النبأ العظیم، انا الصراط المستقیم، انا حامل لوائی رب العالمین، انا قسیم الجنتی والنار۔ یہ امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کی، اور آخر میں فرمایا انا الذی قال فیہ جبرائیل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کہ حسین امیر المومنین میں ہوں، نبأ عظیم میں ہوں، صراط مستقیم میں ہوں، سورہ برات کا پہنچانے والا مبلغ میں ہوں، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں، رسول کی قرضوں کو ادا کرنے والا میں ہوں، رسول اللہ کا علمبردار میں ہوں۔ اور فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں جبریل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بس میں اتنا کہوں گا، اے جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی؟ آج تو مدینے کی گلی گلی میں جوان ٹہل رہے ہیں، مدینے کی ہر گلی میں جوان ٹہل رہے ہیں، اور آج تو ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے جنہوں نے کبھی کسی پرندے کو نہیں مارا، جنہوں نے کبھی کسی پرندے کا شکار نہیں کیا، وہ بھی تلوار لہراتے پھر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے، علی جیسا جوان نہیں ہے، کہ نہیں تم نہیں سمجھے، تم نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اگر تم سمجھ جاؤ تو تمہیں پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ جبریل سمجھا دیجئے کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود تو بہت ہے،
لوگوں نے اپنے مال کو معبود بنا رکھا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. آپ کہہ رہے کوئی معبود نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس پروردگار کے کہ جسے اللہ کہا جا سکے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں نے ترجمہ کر دیا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی فرما رہے جوان تو بہت ہے لیکن کوئی ایسا مرد نہیں ہے جسے کہا جا سکے یہ علی جیسا جوان ہے، یہ ذوالفقار جیسی تلوار ہے. اچھا، علی نے حسین کو، علی بیٹھ گئے، رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حسین اب تم کھڑے ہو جاؤ، بیان کرو. امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا جدی رسول اللہ سید ولد الآدم، میرے نانا رسول اللہ ہے، تمام اولاد حضرت آدم کے سید و سردار. اور فرماتے یا ابتا انت افضل منی، اپنی ماں کے بارے میں بتایا، اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ میرے باپ امیر المومنین آپ ہیں اور میری ماں سیدہ عالمیان. پھر فرمایا یا ابتا انت افضل منی، بابا افضل تو آپ ہیں، ولکنی افتخر بک وبامی وبجدی. بس یہ جملہ آپ کو سمجھانا ہے اور میں آ گیا. ولکنی افتخر بک وبامی وبجدی، لیکن نانا بابا میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے، افضل تو آپ ہیں، آپ کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور علی کے فضائل اتنے کہ اگر جن و انس مل کر لکھنا چاہے تو وہ لکھ نہیں سکتے. اگر تمام دریاؤں کو روشنائی بنا دی جائے تو وہ کم پڑ جائے. اگر تمام اشجار کے پتوں کو ورق بنا دیا جائے تو فضائل علی کا احسان نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا؟ اور جن و انس ملائک سب لکھنے والے ہو جائیں تب بھی علی کی فضیلت کو نہیں لکھ سکتے. اب جملہ آپ کی نظر ہے، فرماتے بابا آپ مجھ سے افضل ہیں لیکن میرا فخر یہ ہے کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ، میرا بابا علی مرتضی، میری ماں فاطمہ زہرا. سمجھے حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حسین کہنا چاہ رہے بابا آپ کا شرف بے پناہ، آپ کی فضیلت بے پناہ، لیکن بابا آپ کا بابا میرے بابا جیسا نہیں، آپ کا نانا میرے نانا جیسا نہیں، آپ کی ماں میری ماں جیسی نہیں. ہاں آپ کے فضائل بے پناہ ہیں لیکن میرے نانا جیسا آپ کا نانا نہیں ہے، میری ماں جیسی آپ کی ماں نہیں ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں، اما وہ حسین جس کا شرف کائنات میں یہ ہو کہ علی پہ مفاخرہ کر رہا ہو، اما کہاں حسین جیسا طیب و طاہر شجرا اور کہاں یزید جیسا کوڑے اور غلاظت کا ڈھیر. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل. بس میں نے تمام کیا. انشاءاللہ گفتگو کل آگے بڑھے گی، موضوع امامت ہے. میں نے صرف چاند رات کے حوالے سے تھوڑا امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت، جس حسین کی بارگاہ ہمیں جمع، تو انشاءاللہ کل سے بات آگے بڑھے گی. ہاں عزیزو، آج امام حسین علیہ السلام کے بے پناہ فضائل، بے پناہ مراتب ہیں. حسین کے فضائل کو نہ کوئی مقرر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھنے والا حد تحریر میں لا سکتا ہے، نہ کوئی شاعر اس فضیلت کا شعر کہہ سکتا ہے.
چونکہ وہ حسین جس کے لیے رسول ناقہ بن جائے، جس کے کپڑے رضوان لے کر آئے، جو جنت کا سردار ہو، اس کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک منزل فضائل کی ہے اور دوسری منزل مسائل کی ہے۔ جس طرح ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، ویسے ہی ان پہ پڑھنے والے مسائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ چاند رات ہے، محرم کا چاند، محرم کا ہلال افق میں نمودار ہو چکا ہے۔ آپ سب نے سیاہ لباس پہن لیے ہیں اور یہ جائے مجلس کالے پرچموں اور بینروں سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ آپ آمادہ گریہ۔ ہاں عزیزو، محرم کا چاند ہے۔ یہ چاند جب آسمان پہ نکلتا ہے اپنے ساتھ غم و اندوہ کی ایک داستان لے کر آتا ہے۔ نہ جانے اس چاند کو دیکھ کر کیوں آنکھوں کے مشکیزیں چھلکنے لگتے ہیں اور کیا کیا یاد آ جاتا ہے۔ عزیزو، امام حسین کے محرم ہے اور حسین کی یاد میں مجلس ہے۔ آپ نے فضائل کیسے سنے؟ میں نے بہت توجہ نہیں کی، لیکن میں مصائب میں آپ سے یہی کہوں گا میرے بھائیوں، یہ وہ غم کے ایام ہیں کہ جن کی یاد کر کر کے آل محمد زندگی بھر روتے رہے۔ آپ نے محرم کا چاند دیکھا، گھر کو آمادہ کر لیا، آپ غم حسین میں آ گئے۔ ایک وہ منظر بھی تھا جب حسین نے اس چاند کو دیکھا تھا۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں، شاید میری بات، یہ مسائل دل کو چھو جائیں تو گریے میں بخل نہ کیجیے گا۔ کیا ہوتا ہے جیسے محرم کا چاند آتا ہے، ہر جگہ اداسی چھا جاتی ہے، ماحول غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک عرب کے بہت مشہور خطیب گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کے معدہ اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہلال محرم، اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین مخصبا بدماء۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہے امام صادق سے نقل کرتے ہیں، معلوم ہے چاند، محرم کا چاند دیکھ کر ہمارے شیعہ غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے شیعہ اداس کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے نقل کی ہے اس کو، میں تو ان کی یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین، ملائکہ حسین کا خون بھرا کرتا ہوا پہ لہراتے ہیں۔ ارے جس کو ہم اور ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں اور وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، آنکھوں کی نظر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہاں جی، آپ نے چاند دیکھا، آپ حسینیہ امام بارگاہ مسجد میں تشریف لے آئے مجلس کے لیے۔ یہی چاند وہ تھا جب سن 61 میں حسین نے راستے میں دیکھا تھا۔ ہاں عزیزو، ہم میں سے جو کوئی باہر ہوتا ہے، جب محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا ہے یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد، ہر انسان کو اپنے وطن کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں محرم اپنے وطن میں جا کے کروں۔ ہاں عزیزو، ذرا اس حسین سے پوچھئے جو سن 61 میں جا رہا تھا، اور جب جا رہا تھا اس نے جب چاند دیکھا تھا تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں عزیزو، آپ لوگ سب اہل دعا ہیں۔ ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں، ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں، دعائے رویت ہلال پڑھی ہوگی نا، جب چاند دیکھتے دعا پڑھی جاتی ہے۔
ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے رویت ہلال، چاند مستحب ہے کہ جب چاند دیکھو، چاند دیکھ کر وہ دعا پڑھو۔ رسول اللہ ہمیشہ چاند دیکھ کر وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا میں دو اہم پوائنٹ ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے جب چاند کو دیکھو تو یہ دعا کرو، اے پروردگار مجھے صحت و سلامتی دینا، اور دوسری دعا یہ ہے پروردگار مجھے رزق میں برکت دینا۔ بس آپ نے سن لیا، میں نے مصائب پڑھ دیے۔ حسین نے بھی جب چاند دیکھا ہوگا، ارے مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا دعا کی ہوگی، اے پروردگار مجھے رزق شہادت دینا۔ ہاں، جب حسین نے چاند دیکھا ہوگا، حسین کو کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ کبھی اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی اصغر کو دیکھا ہوگا، کبھی چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی عباس دلاور کے چہرے کو دیکھا ہوگا، ارے کبھی چاند کو دیکھا ہوگا۔ ہاں، یہ وہ چاند تھا جو حسین نے سفر میں دیکھا۔ ہاں عزیزوں، جب اگلی بار یہ چاند زینب نے دیکھا ہوگا، اما زینب کو کیا کیا یاد نہ آیا ہوگا، ارے کربلا میں قافلے کا آنا یاد آیا ہوگا، ارے حسین کا سوار کرانا یاد آیا ہوگا، قاسم کا پامال لاشا یاد آیا ہوگا، عباس کے کٹے شانے یاد آئے ہوں گے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، ارے اپنے سر سے چھنتی ہوئی رضا یاد آئی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، ہاں ارباب عزا، آپ کے آنسو بلند ہے، محرم ہے، رونے میں بخل نہ کیجئے، آنسوؤں میں بخل نہ کیجئے، چونکہ جنت البقیع سے ایک بی بی اپنا رومال لے کر آتی ہے، اور یہ چند قطرے آنسوؤں کے تم سے لے کے چلی جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، ہمارا ہر امام محرم کا بڑا اہتمام کیا کرتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند آتا تھا، امام گریبان کو چاک کر لیا کرتے تھے، سر سے عمامہ اتار دیا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو مولا فرماتے ہیں لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ، ارے ہم کربلا کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھلا دو۔ ریان ابن شبیب ایک راوی ہے بہت مشہور، وہ یہ کہتا ہے محرم کا چاند نمودار ہو گیا، میں امام رضا 8ویں امام کی بارگاہ میں طوس میں موجود تھا، خراسان میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا امام بیٹھے ہوئے، ایک شاعر مرثیہ پڑھ رہا ہے، امام زر و قطار رو رہے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں مولا اتنا شدت سے گریہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں ریان ابن شبیب ارے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے محرم وہ مہینہ تھا، اب محرم وہ مہینہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے کافر بھی اس محرم کا احترام کیا کرتے تھے، جنگیں بند کر دیا کرتے تھے، لیکن ہائے میرے جد مظلوم کو کربلا میں محرم میں قتل کیا گیا، اور صرف قتل نہیں کیا گیا، ایک جملہ ضرور سن لیجئے، فرماتے ذبح جدی الحسین کما یذبح الکبش، اے ابن شبیب میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں بھیڑ بکریوں کو پسے گردن سے قتل ذبح کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بسمک العظیم الاعظم الجل الاکرم،
یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں خلوص سے اس ذکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان حالتوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کلی عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی فرما۔ پروردگار جو مومنین حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ان کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار انہیں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں جذبہ دین بیدار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں معرفت حسین معرفت مقصد حسین عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس دنیا سے جب تک نہ اٹھانا جب تک ان حسین کی زیارت اور آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے۔ پروردگار مملکت اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع